ایک وقت تھا جب گاؤں کے سب لوگ بس میں بیٹھ کر بازار جایا کرتے تھے۔ سڑک پر چلتی بس اپنا جب مخصوص ہارن بجاتی تو گھروں میں پتہ چلتا کہ پہلا ٹائم گزر رہا ہے۔ کسی کو اپنے ہاں مہمان آنے کی اطلاع ہوتی اور کسی کو اپنے گھر بیٹھے مہمان کو روانہ کرنے کی فکر۔ اور پھر وقت بدل گیا، روڈ بدل گئے، لوگ بدل گئے، محبتیں بدل گئیں اور بسیں بدل گئیں، سائیکلیں ٹکانے لگ گئیں، درخت کٹ گئے، چڑیاں اڑ گئیں، چہچہاہٹ تھم گئی، پیدل والے رستوں پر گھاس اگ گئی، گلی ڈنڈا کھیلنا، باندر قلعہ کھیلنا، پیدل پک ڈنڈیوں پر چلنا، غلیل چلانا، کنچے کھیلنا ہمارا فیورٹ مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ کیسٹ ریکارڈ کروا کر اپنی پسند کے گانے سننا، بوتلوں کے ڈھکنوں سے ایک دوسرے کے لیے کٹر بنانا، کیا کیا یاد کروائیں خوبصورت دور تھا۔ تصویریں سچ بولتی ہیں، ہر تصویر میں ایک کہانی، ایک داستان موجود ہے۔ اپنی اپنی کوئی یاد ضرور کومنٹس میں لکھیں۔ اور پھر گاؤں کے لوگ آپس میں بیگانے ہو گئے، ایک دوسرے کی پرواہ ختم ہو گئی اور یوں ایک حسین زمانے کا اختتام ہو گیا۔ ہمارا بھی ایک زمانہ تھا۔ 5ویں جماعت تک ہم سلیٹ پر جو بھی لکھتے تھے اسے زبان سے چاٹ کر صاف کرتے، یوں کیلشیم کی کمی بھی کبھی نہیں ہوتی تھی۔ پاس یا فیل صرف یہی معلوم تھا، کیونکہ فیصد سے ہم لا تعلق تھے۔ ٹیوشن شرمناک بات تھی، نالائق بچے استاد کی کارکردگی پر سوالیہ نشان سمجھے جاتے تھے۔ کتابوں میں مور کا پنکھ رکھنے سے ہم ذہین ہوشیار ہو جاتے تھے، یہ ہمارا اعتقاد بھروسہ تھا۔ بیگ میں کتابیں سلیقے سے رکھنا سکڑپن اور باصلاحیت ہونے کا ثبوت تھا۔ ہر سال نئی جماعت کی کتابوں اور کاپیوں پر کورز چڑھانا ایک سالانہ تقریب ہوا کرتی تھی۔ والدین ہمارے تعلیم کے لیے زیادہ فکر مند نہیں ہوا کرتے تھے اور نہ ہی ہماری تعلیم ان پر کوئی بوجھ ہوا کرتی تھی۔ سالہ سال ہمارے والدین ہمارے اسکول کی طرف رخ بھی نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم میں ذہانت جو تھی۔ اسکول میں مار کھاتے ہوئے یا مرغا بنے ہوئے ہمارے درمیان کبھی انا بیچ میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا۔ انا کیا ہوتی ہے یہ معلوم نہ تھا، مار کھانا ہمارا روزمرہ کی عام سی بات ہوتی تھی۔ مارنے والا اور مار کھانے والا دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہم اپنے والدین سے کبھی نہ کہہ سکے کہ ہمیں ان سے کتنی محبت ہے، اور نہ ہی ہمارا باپ کبھی ہمیں کہتا تھا، کیونکہ آئی لو یو کہنا تب رائج نہ تھا اور ہمیں معلوم بھی نہ تھا، کیونکہ تب محبتیں زبان سے ادا نہیں کی جاتی تھیں بلکہ ہوا کرتی تھی۔ رشتوں میں کوئی لگی بند نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ خلوص اور محبت کا زمانہ تھا۔ سچائی یہی ہے کہ ہم یا ہماری عمر کے قریب سبھی افراد اپنی قسمت پر ہمیشہ راضی ہی رہے۔ ہمارا زمانہ خوش بختی کی علامت تھا، اس کا موازنہ آج کی زندگی سے کر ہی نہیں سکتے۔ 1948 کا چاندی والا روپیہ آج کے ڈالر سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ چاندی کا روپیہ میری پیدائش کے سال 1948 میں جاری ہوا۔ اس کو ہم چاندی کا روپیہ بولتے تھے اور اس میں خالص چاندی بھی شامل تھی۔ یہ روپیہ 1955 میں عید پر مل جائے تو عید کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی تھیں۔ اس روپے میں اس وقت کے لیاقت باغ راولپنڈی میں ہونے والے میلے میں عید مناتے تھے۔ سرکس میں موت کا کنواں دیکھنے کے لیے 1 ٹکے میں ٹکٹ لیتے تھے۔ اس روپے کا چینج بہت آسانی سے مل جاتا تھا۔ اس روپے کے چینج میں 1 پیسہ، 1 ٹکا، 1 آنا، 2 54 اور 98 ہوتی تھی۔ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل کے کرتب دیکھ کر جو خوشی ملتی تھی، آج کل وہ خوشی ناپید ہے۔
کچھ جھولے بھی ہوتے تھے جو آدمی چلاتے تھے، مشینی دور نہیں تھا۔ آج کل مشینی جھولے ہیں، لیکن وہ جھولا جس کو ہم پنگوڑا کہتے تھے اس کا اپنا ہی مزہ تھا۔ سرکس میں چھوٹا سا چڑیا گھر بھی ہوتا تھا جس میں شیر، ریچھ، بندر اور کبھی کبھار ہاتھی بھی دیکھنے کو مل جاتا تھا۔ ایک عورت جس کا سر عورت کا اور دھڑ شیر کا ہوا کرتا تھا۔ یہ سب ٹرک تھی۔ مدارے بھی ہوتے تھے، سانپ اور نیولے کی لڑائی بھی دیکھتے تھے۔ ریچھ اور بندر کے کرتب ہمیں بہت اچھے لگتے تھے۔ اس روپے میں 1 ٹکے کے چنا چاٹ اور 1 ٹکے کی کلفی بھی کھا لیتے تھے۔ اس روپے میں بہت برکت تھی، اس کا چینج بھی مل جاتا تھا۔ عید کا دن بہت خوشی سے گزرتا تھا۔ ایک موری والا پیسہ بھی بڑا قیمتی ہوتا تھا۔ 1955 کا ایک پیسہ جس میں دوست کہتے تھے کہ اس میں سونا ہے، اس کو ہم ریت مل کر خوب چمکاتے تھے مگر سونا نہیں نکلتا تھا۔ اچھے دن تھے اور ہم بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں۔ اب یہ روپیہ ناپید ہو چکا ہے۔ اگر کسی کے پاس 1948 والا چاندی کا یہ روپیہ ہو تو میں 100 روپے میں خریدوں گا۔ اگر کوئی 10 چاندی کے سکے لائے گا تو 1000 روپے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ چاندی کا روپیہ 1948 کا ہونا چاہیے۔ عید کا بے مثال تحفہ تھا۔ اب اگر پوتوں کو 1000 روپے فی پوتا دیں تو پھر بھی اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ہم اس چاندی کے 1 روپے میں خوش ہوتے تھے۔ ہمارا زمانہ چلا گیا اور ہم رہ گئے۔ وہ دور ایک سنہرا دور تھا۔ خوشیاں ہر گھر میں ہوتی تھی، مٹی کے گھڑے ہوتے تھے، ڈھول کی تھاپ پر خوشیاں مناتے تھے۔ کبھی کسی سے کوئی شرم نہیں آتی تھی، سب مل جل کر آپس میں پیار محبت سے رہتے تھے۔ پھر ہم نے ترقی کی راہ چن لی اور ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر ٹیکنالوجی میں مگن ہو گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔